کہانی ہب پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسی برٹش خاتون کی کہانی ہے جو اپنا ہالیڈے سپینڈ کرنے کے لیے ترکی گئی اور وہاں ایک مسلمان کو اپنا دل دے بیٹھی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ 1986 جوان نے 19 سال کی عمر میں نئی جاب سٹارٹ کی۔ اپنی زندگی کی مصروفیات میں بہت بزی ہو گئی۔ ابھی وہ ان تمام مصروفیات کو چھوڑ کر کسی نئی جگہ جانا چاہتی تھی، نئے ماحول اور لوگوں سے ملنا چاہتی تھی۔ جوان کی ایک دوست نے اسے بتایا کہ وہ اپنی چھٹیاں گزارنے ترکی جا رہی ہے، تو جوان نے بھی اس کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا۔ یہ مہینے کا آخر تھا، جوان کو تنخواہ ملنے والی تھی۔ جوان بہت خوش تھی۔ وہاں کا لینڈسکیپ اسے بہت اچھا لگا۔ پہاڑ اور سمندر، گرین اور بلو کا کمبینیشن اسے بہت پسند آیا۔ اور جب ان کی گاڑی ہوٹل آ کر رکی تو تمام ورکرز جو ان کا انتظار کر رہے تھے آگے بڑھے اور ان کا سامان اٹھانے لگے۔ فاتح الپاسر جو ہوٹل کا مالک تھا، اس نے آگے بڑھ کر مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ جوان کو فاتح پہلی ہی نظر میں بہت پرکشش لگا۔ جوان کو یہاں کا کچھ معلوم نہیں تھا اور وہ یہاں کی تمام جگہوں کو دیکھنا چاہتی تھی۔ فاتح نے جوان اور اس کی سہیلی بیٹی کے لیے ٹرپ آرگنائز کیا۔ فاتح نے جوان کو بتایا کہ وہ پہلی ہی نظر میں اپنا دل اسے دے چکا ہے۔ جوان کو یہ سن کر بہت اچھا لگا کیونکہ وہ بھی اس کو پسند کرنے لگی تھی۔ اس کا ٹرپ بہت ہی زیادہ رومانٹک ہو گیا اور وہ ہر جگہ ایک ساتھ جاتے، ایک ساتھ کھانا کھاتے۔ اور جب ان کی چھٹیاں ختم ہو گئیں تو اس کی دوست بیٹی نے کہا اب ان کو واپس چلنا چاہیے، مگر جوان واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے بیٹی سے کہا کہ وہ یہاں ہی رک جائے، مگر اس کی دوست نے اس کی ایک نہ سنی اور جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے جوان کو بتایا کہ اس کو فاتح کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ اپنی دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جوان کو چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ 1987 جوان صرف 2 ہفتے کے لیے ترکی آئی تھی، مگر ہوٹل کے مالک کے ساتھ محبت ہو جانے کے بعد اس نے واپس جانے کا ارادہ ترک کر لیا۔ اسے ترکی آئے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ جوان فاتح کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو گئی کہ وہ بچے کے بارے میں سوچنے لگی۔ جوان حمل سے تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھی، اسے بچے بہت پسند تھے۔ اولیور کی پیدائش کے بعد زندگی اس کے لیے اور بھی زیادہ حسین اور جادوئی ہو گئی، مگر شادی کے بغیر ایک بچے کی ماں ہو کر ترکی میں رہنا مشکل تھا، کیونکہ فاتح کی فیملی کے لیے یہ شرمندگی کا باعث بنی۔ جوان مکمل طور پر فاتح کی فیملی پر انڈیپینڈنٹ تھی۔ جوان فاتح کے فادر کی بہت رسپیکٹ کرتی تھی کیونکہ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ فاتح کی فیملی نے اس بچے کو قبول کر لیا تھا، وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور جب جوان اس کے بچے کی ماں بن گئی تو فاتح نے اسے مختلف نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اسے ٹورسٹ کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی بار میں ڈرنک کرنے اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا، اور نہ ہی اسے ساحل سمندر پر جانے کی اجازت تھی۔ جوان کو معلوم تھا کہ وہ ٹورسٹ لڑکیوں کے ساتھ ساحل سمندر اور بار جاتا ہے اور ان کے ساتھ ایک اچھا وقت سپینڈ کرتا ہے۔ 1988 کو جوان کی فیملی اسے ملنے کے لیے آئی، مگر فاتح کو ان کا یہاں آنا بالکل اچھا نہ لگا۔ ایک دن جوان اپنے فادر کے ساتھ باہر گھومنے گئی۔ وہ اولیور کو اپنی ماں اور بہن کے ساتھ چھوڑ آئی۔ واپسی پر اس کا فادر اور جوان ایک بار میں چلے گئے۔ فاتح انہیں ڈھونڈتا ہوا وہاں آ گیا اور جوان کو اسموکنگ اور ڈرنک کرتے دیکھ کر وہ غصے میں آ گیا اور اسے دھکے دیتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ جوان کے فادر کو یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ اس کے بعد جوان کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، اور جب جوان کے ماں باپ واپس لندن چلے گئے تو فاتح اور زیادہ کنٹرولنگ ہو گیا۔ اب جوان اپنے آپ کو قید میں محسوس کر رہی تھی۔
3 साल के बाद एक सुबह जोएन ने नाश्ता तैयार नहीं किया तो फातेह गुस्से से पागल हो गया कि तुम किस तरह की माँ हो, तुम अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती, तुम अपने आप को माँ कहती हो, तुम्हें तो कुछ भी मालूम नहीं है। इसने दरवाजा बंद कर दिया और जोएन को मारना शुरू कर दिया। ओलिवर दरवाजे के बाहर खड़ा रो रहा था और किसी को मदद के लिए बुलाने चला गया। और जब फातेह ने दरवाजा खोला तो जोएन जल्दी से बाहर निकली और किचन में जाकर बड़ी वाली छुरी उठा ली और फातेह को कहने लगी कि अगर वो इसके करीब आया तो वो इसे जख्मी कर देगी। एक शाम जब वो घर आया तो जोएन ने इसे वेलकम नहीं किया, तो वो आते ही इससे झगड़ने लगा और इसने जोएन को एक थप्पड़ दे मारा। जोएन वहां से भाग निकली। फातेह इसके पीछे आया और इसे वहीं मारना शुरू कर दिया। जोएन मदद के लिए पुकार रही थी मगर कोई भी इसकी मदद के लिए नहीं आया। कोई भी इन मियाँ बीवी के मामले में दखल देने के लिए तैयार नहीं था। जोएन अपने घर से निकलकर अपने सास ससुर के घर आ गई। इसने रात वहीं गुजारी। सुबह को जोएन ने अपने ससुर से बात की और इसको बताया कि वो वापस लंदन जाना चाहती है। तो इसके ससुर ने जवाब दिया कि ये हम डिसाइड करेंगे कि तुमने घर जाना है या नहीं। जोएन अपने ससुर की बात सुनकर बहुत हैरान हुई। वो तो इन्हें अपना हमदर्द समझती थी। अब जोएन अपने आप को अकेला और लाचार समझने लगी। उसने यहाँ से भाग जाना ही बेहतर समझा। इसने अपने घर लंदन फोन किया और इन्हें सब बताया कि वो घर आना चाहती है। जोएन के पास ना ही पैसे थे और ना ही पासपोर्ट था। फातेह ने इसका पासपोर्ट लेकर अपने पास महफूज कर लिया था। 1994 को फातेह ने अपनी बीवी और बच्चे को छुट्टियां गुजारने के लिए लंदन जाने की इजाजत दे दी। वो अपनी बहन के घर रुकेगी और 1 हफ्ते के बाद फातेह भी वहां आ जाएगा। फातेह का बिहेवियर बहुत अच्छा था। इसने अपने बच्चे को गले लगाया, इसे प्यार किया और अपनी बीवी से कहा कि वो जल्द ही वहां आ जाएगा। जोएन तेज तेज कदम लेती हुई अंदर चली गई। इसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसने यूके पहुंचकर जाते ही इसको फोन किया और कहा कि अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं अपना माजी भुलाकर यहाँ आई हूँ और कभी वापस नहीं जाऊंगी। और 1 हफ्ते बाद ही फातेह भी वहाँ पहुँच गया। जोएन की बहन ने दरवाजा खोला। वो बहुत गुस्से में था और बार बार जोएन का ही पूछ रहा था कि वो कहाँ है। जोएन की बहन ने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर आ गई। जब इसे मालूम हुआ कि वो यहाँ आ गया है तो इसने अपनी बहन का घर छोड़ दिया और अपने माँ बाप के घर चली गई। और जाते ही इसने वकील से राब्ता किया ताकि वो ओलिवर को वहाँ की सिटीजनशिप दिलवा सके, ताकि इसका बाप इसे अपने साथ ना ले जा सके। और जोएन का मुकदमा हाई कोर्ट में चला गया। जोएन और इसकी बहन अपनी हायरिंग के लिए हाई कोर्ट आई, मगर हाई कोर्ट ने मुकदमे का फैसला फातेह के हक में दिया क्योंकि वो तुर्की में पैदा हुआ था और वहाँ का नेशनल था। जोएन इस सब के लिए तैयार नहीं थी। इसे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। और जब 2 दिन के बाद फातेह अपने बेटे को लेने जोएन के पास आया और जोएन अपने गुस्से पर काबू ना रख सकी, इस पर चलाने लगी। इसने ओलिवर को प्यार किया और कहा कि वो जल्द इसे मिलने आएगी और वो खुशी खुशी अपने बाप के साथ चला गया। ओलिवर के जाने के बाद जोएन ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। वो एक न्यू टाउन में चली गई और वहाँ इसने नौकरी शुरू कर दी और एक नए आदमी ब्रायन से मिली। एक शाम जब वो घर आई तो इसने फोन पर मैसेज सुना। ये मैसेज फातेह का था। वो इसे अपने घर वापस बुला रहा था और कह रहा था कि वो वापस आ जाए, वो सब कुछ ठीक कर देगा ओलिवर और इसे इसकी जरूरत है। 2 साल के बाद 1996 की एक शाम जोएन घर के कामों में मसरूफ थी।
وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ خوش تھی۔ شام 7 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ شام کے اس ٹائم پر اس کے گھر پر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ اس وقت کون آ گیا ہے۔ باہر کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ جوین نے پوچھا وہاں کون ہے، مگر کوئی رپلائی نہیں آیا۔ ابھی وہ دروازے کو کھڑی دیکھ ہی رہی تھی کہ 2 آدمی بھاگ کر آئے، اسے پکڑ کر اس کے منہ اور ہاتھ باندھ دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا بوائے فرینڈ آیا تو انہوں نے اس کو بھی مارنا شروع کر دیا اور اس کے ہاتھ اور منہ باندھ دیے اور وہ جوین کو اٹھا کر لے گئے۔ باہر ایک وین اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جوین کو اس میں ڈالا اور چلے گئے، اور جب وین ایک پورٹ پر جا کے رکی تو ان میں سے ایک آدمی نے اس کے کان میں کہا اگر تم نے ذرا سا بھی شور مچانے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ یہ سن کر جوین خاموش ہو گئی۔ ایک جگہ جا کر وین رکی تو انہوں نے اس کے ہاتھ اور منہ کی پٹی کھول دی اور سامنے کھڑی گاڑی کی طرف لے گئے تو گاڑی سے فاتح باہر آیا۔ جوین اس کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ اس نے جوین کو گاڑی میں بٹھایا۔ جب اس نے دیکھا کہ اولیور بھی گاڑی میں موجود ہے تو وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور اپنے بچے کو پیار کرنے لگی۔ فاتح نے کڈنیپرز کو پیسے دے کر جوین کو گھر سے اغوا کیا تھا۔ وہ اسے لے کر واپس ترکی جانا چاہتا تھا۔ ادھر لندن میں جوین کے بوائے فرینڈ نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا اور وہ جوین کو تلاش کرنے لگے۔ جوین سوچ رہی تھی کہ کیا پتا فاتح انہیں مار دے، کیونکہ وہ ایک ساتھ مل کر تو رہ نہیں سکتے مگر ایک ساتھ مر تو سکتے ہیں۔ طرح طرح کے خیال اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ انٹرپول پر فاتح کے بارے میں پولیس کو آگاہ کر دیا گیا۔ وہ جوین کو اغوا کر کے ترکی لے جانا چاہتا ہے۔ دوسرے دن کی ایک شام بلغیریا کے بارڈر پر پہنچے تو ایک پولیس والا ریڈیو پر بات کر رہا تھا۔ اس نے فاتح کو پہچان لیا تھا۔ انہوں نے اسے گرفتار کر لیا اور انہیں لوکل پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ جوین نے اپنی بہن کو فون کیا اور اپنی خیریت کے بارے میں بتایا اور انہیں ایک رات کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پولیس والا وہاں آیا اور کہنے لگا ہمیں تمہیں الگ کرنا ہے، فاتح کو مرد والی سائٹ پر لے جانا ہے اور جوین کو عورتوں والی سائٹ پر۔ اس نے کہا کہ بچے کا ڈیسائیڈ کر لو کہ وہ کس کے ساتھ جائے گا تو اولیور خود ہی بول اٹھا مجھے اپنے فادر کے ساتھ بوائز والی سائٹ پر جانا ہے۔ اگلی صبح فیملی کو کورٹ لے جایا گیا۔ جب جوین سے پوچھا گیا کہ کیا تم شادی شدہ ہو، کیا یہ تمہارا بیٹا ہے، جوین کو نہیں پتا تھا کہ ترکی کے قانون کے مطابق وہ اولیور پر کوئی حق نہیں رکھتی، کیونکہ فاتح اور اولیور ترکی کی شہریت رکھتے ہیں۔ فاتح کو چھوڑ دیا گیا اور اولیور کی کسٹڈی بھی دے دی گئی۔ حالانکہ اس نے جوین کو گھر سے اغوا کیا تھا مگر پھر بھی اسے تو جانے دیا گیا، اور ایک بار پھر جوین کو اولیور کو چھوڑ کر واپس لندن جانا پڑا۔ اس نے اولیور کو پیار کیا اور واپس یوکے چلی گئی۔ جوین کبھی کبھی اپنے بیٹے کے لیے بہت اداس ہو جاتی ہے مگر اس کو معلوم ہے کہ وہ ترکی میں اپنے باپ اور فیملی کے ساتھ خوش ہے اور اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ سوچ کر وہ خوش ہو جاتی ہے۔ اولیور آج بھی اپنی ماں سے فون پر بات کرتا ہے۔ کہانی سننے کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری کوشش ہوتی ہے آج کل کی اس مصروف زندگی میں جن کے پاس کتابیں اور ناول پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے اور وہ پھر بھی کہانیاں سننے اور ہسٹری کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبا دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک بالکل نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ۔